بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت صالح علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے۔ آپ علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔ یہ قوم حجاز اور شام کے درمیان وادی القریٰ میں آباد تھی۔ یہ مدینہ منورہ سے شمال مغرب میں تقریباً 380 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ سمود بت پرست تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید میں مذکور ہے اور اس میں انسانیت کے لیے اہم اسباق ہیں۔ قوم سمود بھی قوم عاد کی طرح نہایت طاقتور، طویل القامت اور زبردست شان و شوکت کی مالک قوم تھی، اور اس قوم کو بھی فن تعمیر میں کمال حاصل تھا۔ پتھروں سے گھر تراشنے میں اس قوم کا کوئی ثانی نہ تھا۔ یہ اپنے وقت کے بہترین معمار تھے۔ ان کے محلات، قلعے اور مکان ان کے ہنر کا منہ بولتا ثبوت تھے۔ قوم سمود کا حیران کن ہنر پہاڑ تراشنا تھا۔ یہ لوگ کسی مناسب پہاڑ کا انتخاب کرتے، پھر اسے تراشنا شروع کر دیتے، یہاں تک کہ پہاڑ میں مکان بنا ڈالتے۔ اور یہ مکان غار نہیں تھے، بلکہ ان میں ہوا اور روشنی کا انتظام ہوتا تھا۔ پہاڑ میں تعمیر ہونے کی وجہ سے یہ مکان بہت مضبوط ہوتے تھے۔ انہی خوبیوں کی وجہ سے پورے علاقے میں قوم سمود بہت خوشحال اور طاقتور قوم تھی۔ اللہ تعالیٰ کی بخشی ہوئی نعمتوں کی وجہ سے سمود کے لوگ ایک خوشحال زندگی گزار رہے تھے، لیکن اس خوشحالی نے انہیں غرور و تکبر میں مبتلا کر دیا۔ قوم سمود کے لوگ اپنے عالیشان محلات، سرسبز و شاداب کھیت کھلیان، خوبصورت مرغزاروں اور نعمتوں کی فراوانی کے سبب غرور و تکبر اور سرکشی کے نشے میں چور ہو گئے، اور چونکہ تکبر اور کفر کا تو چولی دامن کا ساتھ ہے، تو یہ قوم بھی ابلیس کے بہکاوے میں آ گئی اور کفر کے راستے پر چل پڑی۔ حالانکہ کچھ عرصہ قبل قوم عاد پر عذاب الہی کے مناظر ان کے سامنے تھے، لیکن وہ مغرور ہو گئے، انہیں اپنی طاقت پر ناز ہو گیا اور وہ غلط کاموں میں پڑ گئے۔ انہوں نے بتوں کی پوجا شروع کر دی۔ ان کے معاشرے سے حق اور انصاف ختم ہو گیا۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں میں سے ایک انسان حضرت صالح علیہ السلام کو نبوت کے منصب پر فائز فرمایا۔ دیگر نبیوں کی طرح حضرت صالح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے دن رات پیار اور محبت کے ساتھ تبلیغ کی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں اللہ کی وحدانیت کا پیغام دیا، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہم نے بھیجا قوم سمود کی طرف انہی کی برادری کے فرد صالح علیہ السلام کو، اور صالح علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، تمہارا اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اسی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اسی نے تمہیں اس میں آباد فرمایا، تو تم اس سے مغفرت طلب کرو اور تم اس کے حضور توبہ کرو۔ بے شک میرا رب قریب ہے اور دعائیں بہت قبول فرمانے والا ہے۔ سورۃ ہود آیت 61۔ قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت حق کا جواب کچھ اس طرح سے دیا۔ ارشاد ہوتا ہے، قوم سمود نے کہا کہ اے صالح، یقیناً تم اس سے پہلے ہم میں امیدوں کا مرکز تھے۔ کیا تم ہمیں ان کی عبادت کرنے سے روکتے ہو جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے؟ اور بے شک ہم یقیناً ایسے شک میں ہیں دعوت توحید کے بارے میں جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو، جو بے چین کرنے والا شک ہے۔ سورۃ ہود آیت نمبر 62۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کے رسول کی حیثیت سے اپنی قوم کی رہنمائی کی کوشش کی
اور انہیں ان کے اعمال کے نتائج سے خبردار کیا۔ انہوں نے انہیں تاکید کی کہ وہ اپنی بت پرستی چھوڑ کر صرف اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ ہوں۔ انہوں نے انہیں پچھلی قوموں کی بھی یاد دلائی، وہ قومیں جنہوں نے اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے تباہی کا سامنا کیا تھا، جیسے کہ قوم عاد، جس کی مثال پاس ہی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام کے وعظ و نصیحت کے نتیجے میں کچھ لوگ ان پر ایمان لے آئے۔ زیادہ تر لوگ غریب تھے، جس کی وجہ سے قوم سمود کے سرداروں کے لیے تشویش پیدا ہو گئی۔ چنانچہ سب سردار سر جوڑ کر بیٹھ گئے اور حضرت صالح علیہ السلام کو کہا، اے صالح، اگر تم اللہ کے سچے پیغمبر ہو تو ہمیں کوئی ایسا معجزہ دکھاؤ جسے دیکھ کر ہمیں تم پر یقین آ جائے۔ انہوں نے کہا، تم ہمارے جیسے ہی بشر ہو، لہٰذا تم ہمیں کوئی نشانی یعنی معجزہ لے آؤ اگر تم سچوں میں سے ہو۔ سورۃ الشعراء آیت نمبر 154۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا کو قبول فرمایا، اور دیکھتے ہی دیکھتے چٹان شق ہو گئی اور اس میں سے ایک طویل القامت خوبصورت اونٹنی برآمد ہوئی۔ اس اونٹنی میں وہ سب خوبیاں تھیں جن کی قوم سمود نے فرمائش کی تھی۔ آپ علیہ السلام کی نبوت اور اللہ کی قدرت کی نشانی کے طور پر حضرت صالح علیہ السلام کو معجزہ کے طور پر یہ اونٹنی عطا کی گئی تھی۔ یہ اونٹنی ایک منفرد تخلیق تھی اور اسے قوم سمود کے لیے آزمائش کے طور پر بھی بھیجا گیا تھا۔ اونٹنی کے معجزہ کے باوجود قوم سمود کی اکثریت اپنی سرکشی پر قائم رہی اور اسے جادو قرار دیا۔ اس موقع پر حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ فرمایا، اے میری قوم، یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک نشانی ہے، لہٰذا تم اسے چھوڑ دو، وہ اللہ کی زمین میں کھاتی پیرے، اور تم اسے برائی کے ارادہ سے ہاتھ مت لگانا، یعنی کوئی نقصان نہ پہنچانا، ورنہ تمہیں جلد ہی عذاب آ پکڑے گا۔ سورۃ ہود آیت 64۔ اونٹنی سارا دن گھاس چرتی اور کنویں سے پانی پیتی، اور جب اونٹنی پانی پیتی تھی تو وہ ایک ہی سانس میں کنویں کا سارا پانی پی جاتی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کنویں کے پانی کو بھی تقسیم کر دیا۔ ایک دن اونٹنی پانی پیتی تھی اور ایک دن سمود کے لوگ۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا، یہ اونٹنی ایک معجزہ ہے، پانی پینے کی ایک باری اس کی ہے اور ایک مقررہ دن تمہارے پینے کی باری ہے۔ سورۃ الشعراء آیت نمبر 155۔ لیکن چونکہ قوم سمود ایک سرکش قوم تھی، لہٰذا کچھ ہی عرصے بعد انہیں اپنے ہرے بھرے کھیتوں میں آزادی سے گھومتی پھرتی یہ اونٹنی کھٹکنے لگی، اور جب وہ یہ دیکھتے کہ اپنی باری آنے پر اونٹنی ایک ہی سانس میں پورے کنویں کا پانی پی جاتی ہے تو حیران ہو کر اسے جادو سے تشبیہ دیتے۔ آخر کار انہیں شیطان نے بہکایا اور شیطان کے اکسانے میں آ کر انہوں نے اونٹنی سے جان چھڑوانے کی تدابیر سوچنا شروع کر دیں، اور اونٹنی سے جان چھڑوانے کا ایک ہی حل تھا کہ اسے مار دیا جائے۔ اس شہر میں 9 سردار تھے جو زمین میں فساد کرتے رہتے تھے، اور اونٹنی کا قتل بھی ان 9 سرداروں نے کیا۔ ان لوگوں نے اپنے تکبر اور کفر کی وجہ سے اونٹنی کو قتل کرنے کی سازش کی۔ انہوں نے اونٹنی پر حملہ کر کے اس کی ٹانگیں کاٹ ڈالیں اور اس کا قتل کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اونٹنی کے قتل کا بہت غم ہوا۔ آپ جانتے تھے کہ اب اللہ کا عذاب آ کر رہے گا، اللہ اپنا وعدہ ضرور پورا کرے گا۔
حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو مطلع فرمایا کہ اب تمہارے پاس عیش و عشرت کے صرف 3 دن باقی ہیں، اس کے بعد ایک سخت عذاب تم پر نازل ہوگا۔ جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے، پھر انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ ڈالیں تو صالح علیہ السلام نے فرمایا، تم اپنے گھروں میں 3 دن فائدہ اٹھا لو، پھر عذاب تمہیں آ گھیرے گا۔ لیکن وہ لوگ بہت ہی سرکش تھے، انہوں نے اس بات پر بھی حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق بنایا اور طنزیہ استفسار کیا کہ یہ 3 دن ہم کیسے گزاریں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، پہلے دن تمہارے چہرے زرد ہو جائیں گے، دوسرے دن ان کا رنگ سرخ ہو جائے گا، اور تیسرے دن تمہارے چہروں پر نحوست پوری طرح عیاں ہو جائے گی، یعنی تمہارے چہرے سیاہ پڑ جائیں گے، اور اس کے بعد اللہ کا عذاب تمہیں آ پکڑے گا، اور پھر چوتھے دن تم پر قہر الہی نازل ہوگا۔ اور پھر جب تینوں دن ایسا ہی ہوا تو وہ لوگ خوفزدہ ہو گئے۔ ان کے اعمال کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کو عذاب دیا۔ ان کی زمین پر ایک شدید زلزلہ آیا جس سے ان کے مکانات تباہ ہو گئے اور وہ اپنی اپنی جگہوں پر اوندھے پڑے سسک سسک کر ختم ہو گئے۔ کچھ ہی دیر میں لاکھوں افراد پر مشتمل نہایت قوی اور طاقتور قوم، جسے اپنی شان و شوکت پر بہت غرور، بہت فخر تھا، جانوروں کے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ڈھیر ہو چکی تھی، اور کفر و شرک میں مبتلا، غرور و تکبر میں ڈوبے لوگوں کا شاندار اور پر رونق شہر خموشہ میں تبدیل ہو کر ہمیشہ کے لیے عبرت کا نشان بن گیا تھا۔ اور جیسا کہ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد ہوتا ہے، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہیں چیخ کی صورت میں عذاب نے آ پکڑا، اور وہ اپنے اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے ہوئے رہ گئے۔ سورۃ ہود آیت 67۔ عذاب سے صرف حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے پیروکار مومنین ہی بچ سکے۔ قوم سمود کا صفایا ہو گیا اور ان کی تہذیب آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا سامان بن گئی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں فرمایا، پھر جب ہمارا حکم یعنی عذاب آ گیا تو ہم نے صالح علیہ السلام کو اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے انہیں نجات عطا فرمائی اپنی رحمت سے، اور اس قیامت کے دن کی رسوائی سے بھی نجات عطا فرمائی۔ بے شک آپ کا رب بہت ہی قوت والا، بہت غالب ہے۔ سورۃ ہود آیت 66۔ حضرت صالح علیہ السلام کی کہانی توحید کی اہمیت، اللہ کی اطاعت اور تکبر اور کفر کے نتائج پر زور دیتی ہے۔ یہ ایک یاد دہانی کے طور پر موجود ہے اور لوگوں کی رہنمائی کے لیے جنہیں بھیجا گیا تھا، اور جو لوگ پیغام کو مسترد کر دیتے ہیں اور غلط کاموں میں ملوث ہو جاتے ہیں انہیں سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور ہمیں دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں اور کامیابیاں نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، آمین۔